لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صلوات. اذان محترم، بڑی ہی بابرکت اور پرمسرت شب ہے، اور آپ حضرات کے چہرے اور آپ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ اور خوشی کا جذبہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا چہرہ نہیں خوش ہے، دل خوش ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کسی شخصیت کو دل سے قبول کرتا ہے تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتا ہے اور ان کی زندگی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا امتیاز یہی ہے، ہم دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جن کے اختیار میں یہ پوری دنیا ہے. ایک انسان دنیا کا ایک حصہ بن سکتا ہے، دنیا پر اختیار نہیں حاصل کر سکتا. لیکن آج جس عظیم الشان شخصیت کی آمد ہے، ان کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ جیسا کہ اس خطبے میں سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں جملہ فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتن. ترجمہ سن لیجئے، وضاحت آج کرنی ہے آپ کے سامنے اور اسی پر گفتگو کو مکمل کر دینا ہے. سرکار وفا کا جملہ ہے کہ تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس اللہ نے اپنے گھر کو شرف دیا امام حسین کے والد کے قدموں کی برکت سے. متوجہ ہوئے؟ میں معمولاً یہاں کی محفل میں کوشش کرتا ہوں کہ لفظیں دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ سب کے ذہن متوجہ ہو جائیں. امام حسین کے والد یعنی سرکار امیر المؤمنین، اللہ کی تعریفیں کہ امام حسین کے والد کی آمد سے اس خانہ پروردگار کو شرف ملا. کیا شرف ملا؟ من کانا بالبیت امس اصبح قبلتن. جو کل تک صرف اللہ کا گھر تھا وہ امام حسین کے والد یعنی امیر المؤمنین کی آمد کی بنا پر کعبہ بن گیا، قبلہ بن گیا. کیوں؟ اسی پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہے، اور جتنی دیر آپ سنیں گے میں سنا دوں گا. مجھ سے مذاق میں مصطفیٰ بھائی نے 1 گھنٹہ 25 منٹ کے لیے کہا ہے، لیکن جب وہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کہہ رہے تھے تو میں نے 1 گھنٹہ نہیں سنا تھا، صرف 25 منٹ سن لیا ہے. میں اسی کے مطابق محفل پڑھوں گا.
2-4 منٹ آگے پیچھے شاید ہو سکتا ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ کیوں ایسا ہوا؟ یہ خانہ پروردگار جو اللہ نے دوبارہ بنوایا ہے وہ جناب ابراہیم نے بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ یہ پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا وہ جناب ابراہیم کے دست مبارک سے بنا ہے۔ جناب ابراہیم اور سرکار امیر المؤمنین اور سرکار رسالت مآب کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے۔ 1000 ایئرز، توجہ ہے، 1000 سال تک یہ خانہ کعبہ موجود ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کی طرف نہ کوئی سجدہ کیا گیا، نہ اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کوئی دعا مانگ رہا ہے، نہ اس خانہ کعبہ کو اس طرح سے عزت کہ وہ عبادتوں کا مرکز بن جائے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اب 1000 سال کے بعد سجدہ ہوگا تو اس طرف ہوگا، دعائیں مانگنی ہے تو اس طرف رخ کر کے مانگنی ہوں گی، عبادتوں کا توجہ کا رخ مرکز بنے گا تو خانہ کیوں؟ آخر یہ کیا چینجنگ آئی ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں کچھ اور پیچھے جانا ہوگا۔ قرآن مجید نے اعلان کیا کہ اللہ کے حکم سے جناب آدم کا پتلا تیار کیا گیا۔ اب یہاں سے پوری توجہ میری طرف رہے۔ جناب آدم کا پتلا بن گیا، مٹی جمع کی گئی، جناب آدم کا پتلا تیار، صورت تیار ہے، پیر، ہاتھ، سینہ، سارا بدن تیار۔ لیکن 1000، یہ چھٹے امام کی روایت ہے، 1000 سال تک یہ جناب آدم کا پتلا اسی طرح سے رکھا رہا، کسی بھی ملک نے توجہ بھی نہیں دی، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، نہ قریب آ کے گفتگو کا، کچھ بھی نہیں۔ سارے ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جناب آدم کے پتلے کے قریب آ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے۔ ایک دن آواز قدرت آئی، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اپنی روح اس میں داخل کروں، سارے ملائکہ کو خطاب ہے کہ تم سب سجدے میں چلے جانا۔ توجہ فرمائی، یعنی اس کے معنی ہے کہ پتلا 1000 سال تک تیار رکھا رہا، لیکن لائق سجدہ تب بنا جب روح پروردگار اس میں آ گئی۔ نہیں متوجہ ہوئے؟ صلوات بھیج دیجئے کم از کم۔ آدم کا پتلا تب لائق سجدہ بنا جب روح پروردگار اس میں آ گئی، اور یہی صورتحال وہاں بھی ہے۔ 1000 سال تک خانہ کعبہ کی دیوار موجود ہے، چھت موجود ہے، فرش موجود ہے، دروازہ موجود ہے، لیکن کسی بھی انسان کو سجدے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ انتظار کر رہا ہے روح پروردگار آ جائے۔ اور اب جب روح پروردگار آ گئی تو حکم یہ ہے کہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے۔ اگر روح پروردگار آتی ہے تو آدم لائق سجدہ بنتے ہیں، روح پروردگار علی آ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ لائق سجدہ بن جاتا ہے۔ روح پروردگار کا انتظار ہے۔ یہ 1000 سال تک روح پروردگار کا انتظار کیا گیا ہے، اور اب جب امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر اس خانہ کعبہ میں آ گئی، دیکھیے 2 عمل ہیں۔ ابھی میں نے مسجد میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آپ میں سے بعض برادران موجود تھے، میں دوہرا نہیں رہا ہوں۔ مسجد میں 2 عمل کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ امیر المؤمنین نے 2 عمل انجام دیے ہیں اس دنیا میں آتے ہی۔ ایک، حضور اکرم کی آغوش مبارک میں آنے کے بعد آپ کی زبان اطہر پر وہ کلمہ ہے
کہ فرمائیے تو توریت پڑھ دوں، انجیل پڑھ دوں، زبور پڑھ دوں، اور چوتھی کتاب قرآن. ٹھیک متوجہ ہیں آپ لوگ تھے یعنی مسجد میں. دوسرا عمل کیا تھا کہ جس موقع کے اوپر پتھر کے اوپر لٹایا گیا آپ نے اس اجدر کو چیر دیا جو ایمان کا معیار تھا. یاد آئے؟ دونوں باتیں عرض کی تھی میں نے. یہ دو عمل امیر المؤمنین نے کیوں انجام دیے؟ اچھا یہ دو عمل دیکھیے، بہادری اگر انسان کو ظاہر کرنی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ مجمع میں ظاہر کرے. علم انسان کو اپنا ثابت کرنا ہے تو ضروری تو نہیں کہ مجمع میں ثابت کرے. رسول اللہ کے ساتھ امیر المؤمنین جب بیت الشرف میں آ جاتے، آغوش ہی میں ہوتے، بیت الشرف میں یہ کہہ سکتے تھے کہ کہیے تو جو کتاب کہیے میں پڑھ کے سنا دوں، لیکن نہیں، مجمع میں اعلان کیا ہے. اچھا یہ بات بھی توجہ رہے، امتحان کس کو دیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوگی، وائوا کے لیے جس موقع کے اوپر پہنچے، میں بھی میرے ساتھ بھی ہوا، میں جس موقع کے اوپر ماسٹرز کے لیے ایگزام دینے کے لیے پہنچا تو پہلی نظر میری پڑی کہ کون کون ایگزامنرز ہیں. اتفاق یہ ہوا کہ جو ان ایگزامنرز میں، چونکہ میرا بیچ میں کچھ فاصلہ ہو گیا تھا، کچھ سال میں نے اپنی پڑھائی کو روکا تھا یہاں حوزے کی تعلیم کی بنا پہ، لہٰذا وہ ایک میرا ساتھی تھا کہ جو پڑھائی کو مکمل کر کے آج وہ ایگزامنر بن گیا تھا. یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہ ماسٹرز کے لیے وائوا لینے کے لیے بیٹھا ہے، 5 جو پروفیسرز بیٹھے تھے ان میں ایک وہ بھی تھا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک پروفیسر ایسا ہوتا کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ 8th اسٹینڈرڈ میں یہ بار بار فیل ہو رہا تھا، آگے نہیں بڑھ پایا تھا، اور یہ جعلی ڈگری کے ذریعے سے آج ایگزامنر بن کے میرے سامنے آ کر بیٹھا ہے، کیا میں اس کو ایگزام دینے پہ راضی ہو جاؤں گا؟ کچھ بھی ہو جائے میں اڑ جاؤں گا کہ یہ مجھ سے لوور کلاس کا ہے تعلیمی اعتبار سے. امتحان یا برابر والے کو دیا جاتا ہے یا اپنے سے اوپر والے کو دیا جاتا ہے. کبھی بھی اپنے سے نیچے والے کو کوئی امتحان دینے پہ تیار نہیں ہوتا ہے. یہ امیر المؤمنین نے رسالت مآب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ کہیے تو میں قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں. یہ ساری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جس رسول کو یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے علم کا درجہ تو دیکھو. نزول قرآن سے پہلے علی نے قرآن سنایا ہے. علی اور ادھر جس موقع کے اوپر اسی پتھر کے اوپر لٹایا گیا تو آپ نے اس کلہ اجدر کو چیر کے اپنی بہادری کا ثبوت دیا ہے. کیوں؟ اس کی بھی اپنی ایک وجہ ہے. جس موقع کے اوپر نبی پروردگار کے پاس قوم آئی تھی اور اس نے یہ شکوہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایک حاکم چاہیے ہے جس کے ساتھ ہم جا کے جالوت سے، قرآن کی آیتیں ہیں، جالوت سے ہم جنگ کر سکیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اور پھر جس موقع کے اوپر یہ نبی نے بتا دیا کہ طالوت تم سب کے درمیان حاکم ہیں اور تمہیں طالوت کی حکمرانی میں رہتے ہوئے اپنی اس جنگ کو جیتنا ہے، ان سب نے پلٹ کے کہا کہ ہم طالوت کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ ان کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، وہ تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے. اس موقع کے اوپر نبی پروردگار نے کہا تھا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. 2 وجہوں سے طالوت کو اللہ رب العزت نے تمہارا حاکم بنایا ہے. ایک علم کی وجہ سے، دوسرے شجاعت کی وجہ سے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسمانی بہادری اور شجاعت کی بنا پر اور علم کی بنا پہ. آپ نے غور فرمایا تو قرآن کی نگاہ میں معیار 2 چیزیں ہیں. ایک، اگر اللہ کی طرف سے منصب چاہیے ہے تو علم ہونا چاہیے، دوسرے بہادری اور شجاعت ہونی چاہیے. امیر المؤمنین نے دنیا میں آتے ہی اپنے علم کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن سنایا ہے، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلہ اجدر کو چیرا ہے. یہ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے 60 سال کی عمر میں قرآن کو یاد کر کے حافظ بننا اور ہوتا ہے، آغوش رسالت میں بچپنے میں قرآن سنانا اور ہوتا ہے، اور بڑھوتی میں بہادری کا مظاہرہ اور ہوتا ہے، بچپنے میں کلہ اجدر کو چیرنا اور ہوتا ہے.
نہیں، مولا کے فضائل سے آگے والوں کے لیے نہیں تو پیچھے والے بھی صلوات بھیج دیں بھائی۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین کی عظمت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کا وجود ساری کائنات کے لیے وجود پروردگار کی دلیل ہے۔ بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں، پھر سے میں دہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ وجود امیر المؤمنین وجود پروردگار کی دلیل ہے، بڑا اہم جملہ ہے۔ ما من آیت للہ اکبر منی، سرکار امیر المؤمنین کا جملہ ہے، مجھ سے بڑی کوئی نشانی اللہ نے اس دنیا میں قرار نہیں دی ہے۔ سب سے بڑی نشانی اگر اس دنیا میں کوئی ہے امیر المؤمنین ہے۔ نہیں پتہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی آپ اشعار سن رہے تھے اور بہترین اشعار تھے۔ اگر مجھے موقع ملتا اور آپ لوگ بھی اسی طرح سے توجہ سے سن رہے ہوتے، میں دیکھ رہا تھا بعض برادران نہیں توجہ دے پا رہے تھے، جتنے بہترین اشعار یہ مولانا پڑھ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا پڑھتے رہیں، لیکن بعض برادران نہیں توجہ دے پا رہے تھے۔ شعراء کی اپنی عظمت ہے اور بے پناہ عظمت ہے۔ ہمیں واقعات میں یہ تو نہیں ملتا کہ کسی بزم اہل بیت میں کسی خطیب نے کچھ پڑھا ہو، لیکن شعراء نے قصیدے پڑھے، مرثیے پڑھے ہیں اور اہل بیت نے سنا بھی ہے۔ اگر قصیدہ ہے تو تعریف کی ہے، مرثیہ ہے تو گریہ بھی فرمایا ہے، بڑا شرف ہے۔ انہی شعراء کے درمیان ایک عظیم شاعر ہیں شہریار، شاید آپ نے نام سنا ہو، بڑے عظیم شاعر گزرے فارسی زبان کے ایران میں۔ اور اگر آج کی شب کسی کے گھر میں یہ ایران کا ڈش لگا ہو تو یہ ضرور قصیدہ آ رہا ہوگا، علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا رہا، یہ انہی کا ہے، یہ پورا قصیدہ ان کا ہے اور ہر سال لگتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین کی ولادت کے موقع پہ یہ قصیدہ ضرور پڑھا جاتا ہے کہ اے علی، آپ کیسی نشانی ہے پروردگار کی کہ جن کو سمجھنے سے آج تک انسانیت قاصر ہے۔ بہت عظیم شاعر تھے وہ شہریار۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں یہ آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی جن کا میں واقعہ نقل کر رہا ہوں، یہ 92 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ واقف ہیں کہ 92 تک یہ موبائل تو آیا نہیں تھا، لینڈ لائن فون بھی بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، اور یہ تب کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں نہ شہریار کے پاس لینڈ لائن فون تھا، نہ ہی قم میں آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی کے پاس تھا۔ شہریار کے پاس ایک دن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں قم میں آیت اللہ مراشی نجفی نے بلایا ہے۔ کب بلایا ہے؟ یہ 2 دن پہلے قم سے نکلا تھا اور یہ کہنے کے لیے آیا ہے شہریار کے پاس۔ شہریار نے، ظاہر ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی بہت جلیل القدر شخصیت تھے، انہوں نے بلایا، چلو چلتے ہیں۔ آئے قم، 2 دن اور لگ گئے، اب یہ 4 دن ہو گئے تھے قم پہنچے ہوئے۔ یہ یاد رکھیے گا، توجہ، ابھی اس پہ واپس آنا ہے 4 دن کے اوپر۔ 4 دن ہو گئے تھے اور اب جب یہ پہنچے قم آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی کی خدمت میں، تو آغا مراشی نجفی نے جیسے ہی دیکھا پہچان گئے، جبکہ زندگی میں پہلی ملاقات ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں ویڈیو نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو چہرہ آپ کے ذہن میں، نہیں، دیکھا بھی نہیں تھا کبھی، پھر بھی پہچان گئے۔ کہا او شہریار، بغل میں بٹھایا۔ اچھا وہ بھی حیرت میں شہریار شاعر کہ یہ کیا ہوا، یہ پہچان کے مجھے بغل میں بٹھا رہے ہیں۔ بات بعد میں کھلی، کہا شہریار میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم سے ایک قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ اچھا بتائیے، فرمائیے۔ آپ خود ابھی کہہ دیں مولانا آپ کے سامنے ابو ثمامہ صاحب ہیں، کہیں قصیدہ سنا دیے، ان کے لیے کوئی کمی ہے؟ ماشاءاللہ سے خزانہ ہے۔ آج کل تو موبائل میں تو سارے قصیدے موجود ہیں، ان کے خود کے قصیدے نہ جانے کتنے بہترین قصیدے۔ کہا جو کہیے سنا دوں۔ کہا نہیں، وہ نہیں، جو میں کہوں وہ سناؤ۔ کہ سرکار فرمائیے۔ اچھا ابھی تک ذہن میں تصور یہ کہ جو آج تک قصیدے پڑھے ہیں، کوئی قصیدہ کہیں چھپا ہوگا، پہنچ گیا ہوگا، انہوں نے اس کو سن لیا ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کون سا قصیدہ؟ آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی نے کہا، پوری توجہ سنیے گا آپ، کہا کہ تم وہ قصیدہ پڑھو جس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را۔ آپ سنیں گے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شاعر سے کہا جائے کہ قصیدہ پڑھو اور وہ لرزنے لگے۔
سنا ہے کبھی آپ نے؟ شہریار کانپنے لگے، باقاعدہ لرزنے لگے۔ آغا مراشی مجھے خیریت کیا ہو گیا؟ کہ اب میں قصیدہ تو پورا سنا دوں گا، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ قصیدہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ کہ آج سے پورے 5 دن پہلے، پورے 5 دن پہلے میں نے یہ قصیدہ کہا ہے، اور صرف یہ میرے دماغ میں ہے، ابھی تک نہ میں نے کہیں لکھا ہے، نہ کسی سے بتایا ہے، نہ کسی محفل میں سنایا ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کہاں سے چلا؟ 5 دن، اور یہ 4 دن پہلے آدمی بھیجا گیا تھا اور یہ واپس آئے تھے، 4 دن کا واقعہ، توجہ ہے نہیں ہے؟ اب آغا مراشی نے کہا کہ شہریار تمہیں نہیں پتہ ہے، میں نے اس دن خواب میں دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور اس محفل میں سرکار رسالت مآب حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ، ان کے علاوہ خود امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور سارے ائمہ اطہار بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے سارے شعراء اہل بیت بھی موجود ہیں۔ بہت بڑا شرف ہے۔ ہاں، آپ ان شعراء کی قدر جانیے، سارے شعراء، ہر زبان کے شعراء، عربی زبان کے شعراء، بقیہ زبانوں کے شعراء، جو انہوں نے کہا عربی و فارسی بیان کیا تھا، سارے شعراء سب ایک ایک قصیدہ اپنا سنا رہے تھے کہ اچانک امیر المؤمنین نے فرمایا، بیٹا ذرا آرام سے بیٹھیے، ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے آپ لوگ، بیٹا ادھر بیٹھ جائیے، ادھر بیٹھیے، آپ ادھر بیٹھ جائیے، آپ لوگ الگ الگ بیٹھ جائیے بیٹا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ شہریار کو بلاؤ، اور اب جب شہریار تم پہنچے، میں تمہیں اسی لیے پہچانتا ہوں، تم سے مولا نے فرمایا کہ جو ابھی قصیدہ تم نے کہا ہے وہ قصیدہ تم سناؤ، اور تم نے یہی قصیدہ شروع کیا، علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدارا، اور جب اس قصیدے کو تم نے پڑھا، امیر المؤمنین نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کا ایک شعر مولا کو بہت پسند آیا۔ وہ شعر کیا ہے؟ دل اگر خدا شناسی برو بے وجہ علی ببین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را۔ دل اگر تو چاہتا ہے کہ خدا کو پہچانے تو جاؤ علی کے چہرے کو دیکھو، اس لیے کہ خدا کی قسم میں نے علی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے۔ اب اس کی وضاحت بھی سن لیے، 25 منٹ ہو گئے، مجھے بس 5 منٹ اور دے دیجئے، آپ سن لیجئے وضاحت اس کی۔ دیکھیے ایک حقیقت ہے، اور اب یہاں سے پھر میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ ایک حقیقت ہے، اور یہ ویسٹرن کا ایک ہمارے اوپر بہت بڑا آبجیکشن بھی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ افراد جو میٹرنلزم والے ہیں، جو مادہ پرست ہیں، ان کا یہ ایک اعتراض ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے اس کو مانے کیسے؟ ہے یا نہیں؟ ہم کیسے مان لیں؟ اچھا اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ایک مزاج ہے، ہونا چاہیے جس کو مانے، یہ ہے خدا، یہی تو ہوتا ہے نا، دکھا دو ہم مان لیں گے، نہیں دکھا پاؤ گے ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن ہے جو ہماری عقائد کی دنیا میں پورا ایک باب ہے، کہ اللہ کا وجود جسم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ ایک پوری گفتگو ہے۔ لیکن ایک اور فیکٹ ہے کہ جس کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ فیکٹ کیا ہے آپ سنیں گے۔ آپ کے وجود میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے، یا دیکھا ہے سب کو؟ میں اور قریب کر دوں آپ کو، آپ میں سے کوئی ہے جس نے اپنی سر کے پیچھے کا حصہ، کن پٹی جس کو کہتے ہیں، اس کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اچھا اور قریب کر دوں، آپ کو تھوڑا سا اسمنجس ہو رہا ہے جواب دینے میں، میں اور قریب کر دوں، کسی نے اپنی پیشانی دیکھی ہے؟ یہ تو اور مشکل ہو گئی، آپ کو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں بھائی، دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے؟
کسی نے اپنے یہ چیکس دیکھے ہیں، اپنے گال دیکھے ہیں، کسی نے اپنی یہ ٹھڈی دیکھی ہے، کسی نے اپنے دانت دیکھے ہیں؟ یس یا نو؟ نہیں دیکھے ہیں بھائی، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ باہر نکلنے کے لیے محفل کی طرف اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ اپنے کو مرر کے سامنے لے کر گئے اور اب آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ ہاں یہ میری پیشانی ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرے دانت ہیں، تو کیا آپ کے دانت اس مرر میں چلے گئے؟ کیا وہ آنکھ آپ کی مرر میں چلی گئی؟ نہیں، یہ آپ کی آنکھ کا عکس ہے جو اس مرر میں دکھائی دے رہا ہے، اور اب اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا ہاں الحمدللہ آنکھ صحیح ہے، ناک صحیح ہے، زبان صحیح ہے، میری پیشانی صحیح ہے۔ اس کے معنی ہے جو چیزیں نہ دکھائی دیتی ہوں اگر آئینے کے سامنے قرار دے دیا جائے تو وہ چیز بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اور فرمایا یقیناً اس کائنات میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن تمہیں کیا دیکھنا ہے؟ زبان دیکھنی ہے تو لسان اللہ کو دیکھ لو، چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھ لو، ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھ لو، پہلو دیکھنا ہے تو جنب اللہ کو دیکھ لو، روح دیکھنی ہے تو روح اللہ کو دیکھ لو۔ اور جب یہ ساری ذوات ایک ذات ہے، عین اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، صدر اللہ بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں، رجل اللہ بھی قرار پائے ہیں، روح اللہ بھی قرار پائے ہیں، یہ ساری صفتیں ایک ذات کے اندر موجود ہیں، اور اس ذات کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب آپ یہ سب روایتوں میں موجود ہے۔ اور یہ سب روایتوں میں موجود ہے، یہ سارے فقرے روایتوں میں آئے ہیں امیر المؤمنین کے لیے کہ امیر المؤمنین وجہ اللہ بھی ہیں، ید اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں۔ یہ سارا وجود امیر المؤمنین کا ہے۔ یہ اس آئینے کی طرح سے ہے کہ جس آئینے میں نہ دکھنے والی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ نے اپنے وجود کا آئینہ امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے، علی کو دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ گے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ عظیم رات ہے اور امیر المؤمنین کے وارث کے نام سے موسوم یہ بارگاہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، آئیے چلیے اس مقدس اور عظیم الشان بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ کی میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ آج کی شب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار آج تیری بارگاہ میں سب سے اہم دعا ہے، میرے پروردگار ہم سب کے لیے عیدی کی شکل میں ہمارے امام کے ظہور کو مقدر فرما۔ پروردگار ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی طرف سے وارث امیر المؤمنین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد جو حاجتیں لے کے حاضر ہوئے اس مقدس بارگاہ میں، پروردگار ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار اس محفل کو منعقد کرنے والے مؤمنین اور برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شب اول قبر امیر المؤمنین کی زیارت نصیب فرما۔ میدان محشر میں امیر المؤمنین کی شفاعت شامل حال فرما۔ جنت میں امیر المؤمنین کی خدمت میں ہم سب کو زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں کے دلوں میں امیر المؤمنین کی ولایت کو قرار فرما۔ پروردگار ہمارے والدین جن کی بنا پہ یہ ولایت ہم تک پہنچی ہے، پروردگار ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمتیں مغفرتیں نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو اس دنیا میں امیر المؤمنین کے پیغام کو نشر کرنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.